بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 3۔ ہے تلخ دارو مگر ہے اس میں ازالہ مرض، یعنی دوا تو کڑوی ہے مگر اس میں مرض سے شفا یابی پائی جاتی ہے۔ کڑوی دوا ہمیشہ مزیل مرض ہوتا ہے، لہذا اس قسط میں تھوڑی سی کڑوی دوا کی صورت میں آپ کو کچھ سنانا پڑے گا، اس لیے کہ کڑوی دوا کبھی لا علاج مرض کے لیے اچھا علاج ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے مسلمان بوجہ سادگی یا لا علمی معلوم نہیں، ان دنوں ایسے کام یعنی محرم الحرام میں بالخصوص ایسے کام کرتے ہیں جو شرعاً ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ یعنی مزہ یہ ہے کہ ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی ایک مستقل جرم ہے، بلکہ کہتے ہیں کہنے پر اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا حرج ہے کا جواب اس وقت ملے گا جب حوض کوثر کی طرف جاتے ہوئے خود صاحب حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بخاری اور مسلم شریف کی روایت، یعنی دوری ہو دوری یا پھٹکار ہو پھٹکار اس کو جس نے میرے بعد میری سنت کو، میری شریعت کو، میری احادیث کو بالکل بدل ڈالا، سنتوں کے بجائے خرافات کو رواج دیا اور میرے طریقے سے اعراض کیا۔ خدا را سوچیں، جب شافع محشر شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جواب ملے گا تو ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، خود غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پارہ 3 آیت نمبر 10، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پارہ 3۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، لاہی عمل، دستور حیات، نظام عمل اپنائے، تلاش کرے، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا آدمی اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یوں تو اسلام اسلام تمام مکاتب فکر کے لوگ اور ذمہ دار کہتے رہتے ہیں، لیکن یاد رہنا چاہیے کہ دین کا ماخذ قرآن و سنت ہے اور اجماع اور قیاس ہے۔ قرآن کی تفسیر اور سنت کی تشریح وہی معتبر ہے جو سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے منقول ہو۔ اس تفسیر اور تشریح سے ہٹ کر دین نہیں ہے، بلکہ دین کے نام بے دینی ہے اور علم کے نام پر جہالت ہے۔ ہمارے اسلاف اسی دین متوارث کے راعی تھے، داعی تھے، اور یہی راہ مستقیم ہے۔ ان دنوں غیر قوموں کی دیکھا دیکھی جو مسلمان ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خرافات اور جاہلانہ رسوم شامل ہوتے ہیں، وہ خود سوچ لیں کیا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی دور کا واسطہ ہے، اور ان کو مذہبی احکام سمجھ کر کرنے والے خود سوچ لیں کہ آخرت میں پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اب میں یہاں فقہ اور فتاوی کے ماہرین اور علوم شرعیہ میں راسخین اکابر علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی کتب اور مآخذ سے بہت ہی اجمال کے ساتھ ان تمام افعال اور اعمال کو صرف نقل ہی کرتا ہوں
جو شرعاً ناجائز، حرام اور بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ان اعمال شر سے بچائے۔ مگر یہ نصیحت میں صرف اپنے اہل سنت والجماعت عوام کو کرتا ہوں۔ شیعہ برادری جو کر رہے ہیں کرے، لیکن ان امور میں اہل سنت والجماعت کو شمولیت کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تعزیہ بنانا، علم نکالنا، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نقلی روزہ بنانا، اس پر عرضیاں لٹکانا، اس سے مرادیں مانگنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، جلوس نکالنا، مردوں اور عورتوں کا اکٹھے جلوس نکالنا اور جلوس کی صورت میں نکلنا جس سے بہت سارے شرعی، اخلاقی اور قانونی مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقلی گھوڑا دلدل یا ذل جناح کا جلوس نکالنا، سینہ کو بھی کرنا، حضرات اہل بیت و شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مصائب اور آلام کو بیان کر کے رونا اور رلانا اور چیخنا اور چلانا، ماتم کرنا، مرثیہ پڑھنا، چہرے اور رخسار پر مارنا، ماتمی لباس پہننا اور ان ایام میں شادی یا خوشی کی تقریب کو نعوذ باللہ منحوس سمجھنا، پنجے نکالنا، تعزیت پر چڑھاوے چڑھانا، کھچڑی پکانے کو کار ثواب سمجھنا، شربت کی سبیلیں لگانا اور اس نیت سے تقسیم کرنا کہ شہدائے کربلا پیاسے تھے، ان کی پیاس بجھے، وغیرہ وغیرہ۔ دوبارہ عرض کرو، شیعہ برادری اپنے مذہب کے مطابق کرے، لیکن ہم اہل سنت والجماعہ ان خرافات اور بدعات سے خود بھی بچے اور اپنے لوگوں کو بھی بچائے۔ جہاں تک ہو سکے ان اعمال و عقائد کی اصلاح کریں، ماحول کو ان خرافات کی گندگیوں سے پاک کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی خبردار ہو، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس طرح امام اور عالم اپنے قوم کے راعی اور ذمہ دار ہوتے ہیں اور عالم پر عوام کی نظر ہوتی ہے، اور لہذا عالم کو اپنی مسئولیت کا احساس ہونا چاہیے، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، تاہم منکرات اور فضولیات سے بچانا بڑی حکمت کے ساتھ ہو۔ جو دوسرے مذاہب والے کرتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کریں، کیا نہ کریں، لیکن ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے، اور ہر گھر کا بڑا آدمی اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی بھی مسلمان مسئولیت کے اس حکم سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے قسط نمبر 4 میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔